اور مودی صاحب اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی جائے گی، فلاں کو مار دیا جائے گا، فلاں کو مار دیا جائے گا، جیسے پاکستانی فوج سو رہی ہے۔ یاد رکھیے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوتے آئے بھی ہیں، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں اللہ کے فضل و رحمت سے، اور میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، اس وقت آپ کو پاکستان کا دفاع کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، عملی طور کے اوپر۔ اگر خدا نہ خواستہ، یہ بات خدا نہ خواستہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جنگ کی طلب نہ کرو، جنگ سے عفیت مانگو، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جنت تلواروں کے سائے تلے ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر جنگ مسلط، اللہ پاکستان کو اس جنگ سے بچائے، لیکن اگر جنگ مسلط ہو گئی تو یہ پاکستان کی ساری عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ جنگ لڑے گی، اور مجھے اور آپ کو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو، جو بندہ مر گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کافروں کے خلاف جنگ کی نیت اور ارادہ نہ کیا، وہ نفاق کے ایک شعبے میں مرا ہے، نفاق کے ایک حصے میں مرا ہے۔ جنگ کی طلب نہیں کرنی، جنگ کی تمنا نہیں کرنی، لیکن دشمن کو یہ پیغام دے دینا ہے کہ آپ کا مقابلہ 8-10 لاکھ پاکستان کی فوج سے نہیں ہے، 24 کروڑ مسلمانوں سے، اور اللہ کے فضل سے ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ اس قوم کو للکار رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کے اوپر یقین رکھتی ہے، ابدی زندگی۔ ہماری تو زندگی ہی موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ ہندوستان کے یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور جنت تلواروں کے سائے تلے جس امت کا نظریہ ہو، اور جنت جہاد کے رستوں پہ اور خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی کی نوید ہو، اور سرحدوں اور بارڈروں پہ پہرا دینے والی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو، اس قوم سے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بات ہم کہیں تو بڑی بن کو بری لگتی ہے، یہ دیکھا جی پاکستان کا مولوی جی خبریں چلاتے ہیں اور کیسے کیسے میرے نام کے ساتھ الزامات منسوب کرتے، ہم کہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نیوکلیئر ویپن چلانے کی دھمکی، یہ ہم نے چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے یا دکھانے کے لیے بنایا ہے؟ یہ چلانے کے لیے بنا ہے۔ اگر تم کسی محاذ کے اندر کامیاب ہو گئے، آگے بڑھ گئے، تو یہ ہم نے کھلونے نہیں رکھے ہوئے، یہ پاکستان کی آرمی اور سلامتی کونسل اور اسی نے چلانا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چل جائے گا، یہ صرف ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ دفاعی لائن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جنگ میں کسی محاذ کے اوپر شکست بھی ہو گئی تو یہ ایٹم بم ہم نے ایسے ہی نہیں رکھا ہوا، اور پاکستان کی ویسے کو قوم اور عوام ہی دست بدست بھی جنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کو یہ کمپین سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلانی چاہیے۔